اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہے، اور ڈی جی پی آر صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں اور ڈاکٹر فیصل صاحب CEO بلوچستان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی آپ کو 5 پروجیکٹس کے بارے میں بریف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے، ابہام ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں جن کو بتانا بہت ضروری ہے، اور جینوئن انفارمیشن لوگوں تک ہم چاہتے ہیں کہ آج کی اس نشست کے بعد ان تک پہنچ جائے۔ تو سر ہم باری باری کریں گے، فارمیٹ یہ کریں گے کہ ہم پہلے ایک پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں گے، اس کے اوپر ڈاکٹر فیصل صاحب اس میں مزید ایڈ کریں گے کہ ہم کس پروسیس سے ہم نے کیا، اور اس کے بعد آپ کے کویشچن اینڈ آنسرز لے لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم پروجیکٹ نمبر 2 بریف کریں گے، اس طرح اس میں کویشچن آنسر ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، ورنہ اینڈ میں پھر کنفیوژن ہو جائے گی۔ اور درمیان میں آپ لوگ بے شک نوٹس اگر لینا چاہتے ہوں گے تو آپ کو پوائنٹس ملتے جائیں گے۔ باقی یہ ویڈیو بھی ہے، یہ آپ کے ریکارڈ کے لیے آپ لے جائیے گا، اگر آپ نے جب بھی آرٹیکل لکھنا ہو تو آپ کو اس میں سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، اجازت ہے سر؟ تو سر اب جو پروجیکٹ نمبر 1 ہے وہ ہے سر کوئٹہ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پرابلم۔ کوئٹہ سٹی کے سر بہت سارے پرابلم ہیں۔ جب میں نے چارج لیا، چیف منسٹر صاحب کو بریفنگ دی، تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آ رہا تھا وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظر آ رہا تھا۔ کیوں نظر آ رہا تھا؟ کیونکہ سر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ صرف کچرا نہیں ہے، کچرے کے ساتھ ساتھ پبلک ہیلتھ ایشو بھی ہے، اور ہمارا پرائمری اور پریونٹیو ہیلتھ کیئر کا ایشو بھی ہے۔ کوئٹہ کے اندر ہیپاٹائٹس کے کیسز آن دا رائز ہیں، ملیریا کے کیسز آن دا رائز ہیں۔ یہ واحد شہر ہے جہاں پہ کانگو پھیلتا ہے اور ہمارے ڈاکٹر مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر میں جو اینیملز کے اندر ٹکس ہیں وہ بہت پھیلے ہیں، ڈپتھیریا، کالرا، یہ ساری بیماریاں یہاں پر، ڈائریا، یہ پھیلتی ہیں، اور ان سب کی وجہ یہی ہے کہ کچرا بہت زیادہ ہے، اور ہمارے انڈر گراؤنڈ واٹر میں بھی یہ کچرا ایڈ ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس صاف ہوا میں سانس لینے کی جگہ نہیں ہے۔ ہماری ہوا اپر ایٹماسفیئر صاف ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور، لیکن جو ہمارا گراؤنڈ ایٹماسفیئر، آپ کو گرین ایریاز نظر نہیں آتے، آپ کو جگہ جگہ کچرا کنڈیاں نظر آتی ہیں۔ شہر کے اندر تقریباً 150 سے 200 کے قریب کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں جو ہمارے ٹیمپریری ٹرانسفر اسٹیشنز ہیں، اسکول کے سامنے بنا ہوا ہے، نالے ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لحاظ سے بہت سارے مسئلے اور بھی تھے، ان پہ بھی ہم بریف کریں گے، لیکن نمبر 1 مسئلہ ہمیں جو نظر آیا وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا تھا۔ اچھا، یہ مسئلہ اس لیے بھی مسئلہ تھا کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی صحیح نظام نہیں تھا۔ کیسے کہ ایم سی کیو جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری لے رہی تھی وہ تو سر 400 ٹن روزانہ اٹھا رہی تھی۔ یونیورسٹی آف بلوچستان کی سروے کے مطابق، انہوں نے ایک سروے کیا ان کے سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ نے، انہوں نے کہا کہ سر کوئٹہ کے اندر 1600 ٹن پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو کچرا کلیکٹ ہوتا ہے یہ پاپولیشن وائز ہوتا ہے، ہر بندہ 0.5 kg ٹن روزانہ پیدا کرتا ہے آن ایوریج پوری دنیا میں، اور لوور کنٹریز کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے، ایڈوانس کنٹریز میں تھوڑا کم ہوتا ہے، وہ کیئرفل ہوتے ہیں، ہمارا کچرا زیادہ ہوتا ہے، کچن ویسٹ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ پاپولیشن کا کریں تو 1600 ٹن پیدا ہو رہا تھا۔ یہ تو اب ہم نے اتنی دفعہ لوگوں کو بتایا کہ اب سب کو پتہ چل گیا کہ 1600 ٹن کچرا ہے۔ 400 ٹن آپ اٹھا رہے ہیں، 1000 ٹن آپ کا اکٹھا ہو رہا ہے، سال کے اندر 3.5 لاکھ ٹن، 10 سال کے اندر 30 لاکھ ٹن۔ 30 لاکھ ٹن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پھٹے ہوئے والکینو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں میں سٹنٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، آپ کے بچوں کے قد نہیں بڑھیں گے، اب آپ کے جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، آپ گندی آلودہ پوائزنس ہوا میں سانس لینا شروع کریں گے۔ یہ جو میتھین نکلتی ہے ایک کچرے کے ڈمپ سے جو سریاب روڈ پہ پڑے تھے اور ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد پڑے تھے، یہ ڈائریکٹ آپ کے بچوں کو مارنے کے لیے بنے ہوئے، ان کے پھیپھڑے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ جلدی افیکٹ ہوتے ہیں، اور اسی لیے بچوں کے اندر یہ بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہائیسٹ انفنٹ موٹیلٹی ریٹ بلوچستان کا ہے، ہائیسٹ انفنٹ موٹیلٹی ریٹ، اور اب یہ ان دا ورلڈ ہے، یعنی کہ افریقن کنٹریز میں کم بچے مر رہے ہیں، بلوچستان میں بچے زیادہ مر رہے ہیں، مدر موٹیلٹی ریٹ بھی ہے۔ اب یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ کچرا اکٹھا ہونا مسئلہ بن گیا تھا۔ اب اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے کئی طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا جو ہماری ایم سی کیو نے کہا کہ سر ہم 400 ٹن اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہمیں سال کا 90 کروڑ روپے ملتا ہے۔ اگر ہمیں سال کا 90 کروڑ ملٹی پلائی بائی 5 اگر آپ کر دیں، یعنی کہ اگر ہمیں آپ 5 ارب روپیہ دے دیں تو ہم آپ کو 1400 ٹن اٹھا کے دے دیں گے، یعنی کہ سالانہ آپ 4 ارب روپیہ حکومت سے مانگیں۔ ایک حل اس کا یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپیہ حکومت سے مانگیں۔ اب یہ جو ہے یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم رینٹ پہ مشینریز لیں، بندے یہی رکھیں، مشینریز لیں۔ ہم نے پی ڈی ایم اے سے مشینریز مانگی، ان کی 5 6 7 مشینری تھی انہوں نے، لیکن وہ بھی ہمیں بہت ایکسپینسو پڑتا ہے، کیونکہ ان کی ایک ٹرک جو آتا ہے وہ 2 ٹائمز لیتا ہے۔ جو ریت کا ٹرک ہے وہ کم پیسے لیتا ہے، لیکن جب آپ اس میں کچرا ڈالتے ہیں تو وہ ڈبل چارجز لیتا ہے۔ جو ڈرائیور ہے اگر وہ نارملی دن کی دہاڑی 2000 روپیہ لیتا ہے، جب آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں تم نے فلاں ڈمپ کے اندر اپنی گاڑی لے کے جانی ہے اور اس بو کے اندر تم نے کچرا اٹھانا ہے اور 100 دفعہ لے کے جانا ہے، تو وہ آپ کے ریٹ 4 ٹائمز کر دیتا ہے۔ تو اٹ واز اے ویری ایکسپینسو سولوشن، تو ہمارے لیے دوسرا ماڈل بھی ناکام ہو گیا۔
ہم نے پھر تیسرے ماڈل پہ تھنکنگ شروع کی جس میں پی 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 اتھارٹی نے بہت زیادہ کام کیا، پاکستان کے بیسٹ ایکسپرٹس کو ہائر کیا، فائنینشیل کنسلٹنٹس، لیگل کنسلٹنٹس اور سالڈ ویسٹ کے کنسلٹنٹس کو باقاعدہ آن بورڈ لیا گیا. ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں کیا حال ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے یہ نہیں کہا کہ یار میری پسند کا ٹھیکیدار لے آئیں، اور یہ ٹھیکیداری سسٹم ہے بھی نہیں، جو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اس میں کہا کیا، انہوں نے کہا کہ سر لاہور کے اندر ماڈل یہ تھا کہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی، لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی. اس کمپنی نے 2010 میں اپنا انہوں نے ایکٹ پاس کیا، کمپنی رجسٹر کرائی، اور 4 سال بعد 2010 میں کمپنی بنی، اور 4 سال بعد انہوں نے کانٹریکٹ آؤٹ کیا ٹرکش کمپنی کو، آس پارک اور البیرک کو. 8 سے 9 ارب کا ٹھیکہ تھا ان کا، اور وہ 4 سال ان کو لگے یونین سے لڑتے، لڑائیاں کرتے، ڈپارٹمنٹ شفٹ کرتے، بیچ میں الیکشن ہو گئے، حکومتیں بدل گئیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزیشن از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. پی آئی اے نہیں ہو رہا نا آؤٹ سورس، ریلوے نہیں ہو رہا نا آؤٹ سورس، اسٹیل مل نہیں ہو رہا نا آؤٹ سورس. تو آؤٹ سورسنگ کا مسئلہ ہے. آؤٹ سورس کرنے کے لیے آپ کو مافیا سے لڑائی کرنی پڑتی ہے، بدنامی برداشت کرنی پڑتی ہے، نیب کی انکوائریاں بھگتنی پڑتی ہیں، ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پہلے سی ای او تھے وہ گرفتار ہوئے. سر یہ بڑا ضروری ہے. وسیم اجمل صاحب ہی گاٹ اریسٹڈ. یس. تو یہ میں کب یہ گرفتار ہوئے؟ سر یہ تو پھر 2019-20 کے اندر جب حکومتیں بدلیں اور وہ سارا. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں تو اتنے لوگوں کو آپ ناراض کرتے ہیں کہ آپ ایونچولی یو اینڈ اپ ایٹ جیلس. اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے. ہماری میں تو آپ کو فیکٹس ہسٹری بتا رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے. لاہور کی واٹر کمپنی بنی، اس پہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا، کمپنی بھی بالش کرائی، بندوں کو کہا اریسٹ کرو اور ان سے تنخواہیں واپس کراؤ. تو کمپنیز کا رزلٹ آپ نے دیکھا. اچھا اب ہم نے کراچی کا ماڈل بھی اسٹڈی کیا، لاہور کا ماڈل بھی، پنڈی کا بھی، تحصیل کا بھی. جو بیسٹ ماڈل ہمارے سامنے آیا وہ یہی تھا کہ سر اب ہم کمپنی تو نہیں بنا سکتے، ایکٹ بھی آف پارلیمنٹ بھی پاس نہیں کرا سکتے لمبے چوڑے. تو شارٹیسٹ طریقہ کار یہ ہے، ہمارے پاس آلریڈی ایک قانون ہے پی 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 اتھارٹی کا، اس کے تھرو ہم پبلک پرائیویٹ وینچر کریں کہ پبلک سے بھی ہم ریسورسز پول ان کریں. ایم سی کیو تو کیونکہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تو اس کے ریسورسز بھی رکھیں، پرائیویٹ سیکٹر اپنی انویسٹمنٹ کرے اور وہ بھی ریسورسز پول ان کرے، ساتھ ساتھ وہ مسئلہ بھی حل کرے، لیکن اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے اس کے پاس اتنا فائنینشیل کوشن بھی ہو کہ وہ سسٹم کو چلا سکے. کوئی بندہ مفت میں تو کام نہیں کرے گا، آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل کوشنز آپ کو دینے پڑتے ہیں. اس کے اوپر سر باقاعدہ طور پہ بڑی لمبی چوڑی میٹنگز ہوئیں، 6 فورمز میں بریفنگ ہوئی. پہلے اے سی ایس پی این ڈی کے پاس، پہلے تو پی 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 اتھارٹی کو کنونس کیا، انہوں نے ماڈل بنایا، انہوں نے پی 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 یونٹ کو بھیجا، پی 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 یونٹ سے پھر پی 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 بورڈ میں آیا، اس میں اے سی ایس پی این ڈی کو ہم نے پریزنٹ کیا، انہوں نے اس کی اپروول دی. پہلی اپروول آپ کو یاد ہو صبور کاکڑ صاحب نے دی، اینڈ ہی واز اوپن ٹو دی آئیڈیا. پھر یہ ہم بورڈ کے بعد چیف سیکرٹری کے پاس ایک بنی ہوئی ہے کمیٹی، ان کو بریفنگ دی. اس کے بعد 2 منسٹرز کی ایک میٹنگ بنی ہوئی ہے، نوشیروانی صاحب اور ظہور بلیل صاحب، منسٹر فائنینس اور منسٹر پی این ڈی. ان کو بریفنگ دی کہ انہوں نے اس کے اندر 100 چیزیں نکال کے کی، اور اس کے بعد اس کی انٹرنیشنل ٹینڈرنگ ہوئی، انٹرنیشنل ٹریننگ. اچھا ایک اور بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کے پی 1 سال سے کوشش کر رہا ہے، ان کا آؤٹ سورس سالڈ ویسٹ نہیں ہو پا رہا. کے پی جو کہ اسلام آباد سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، وہاں پہ کوئی آنے کو تیار نہیں. اور کوئٹہ جہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ اگر باہر کی مشینیں آئیں گی تو اس پہ بم بھی پھٹے گا، اٹیک بھی ہوگا، بندوں کو بھی تنگ کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے اتنی مشکل فضا میں پارٹیز کو اٹریکٹ کرنا، کنسورشیمز بنانے، ان کے ساتھ مینجمنٹ ڈیلنگ کرنا، اور وہ نیگوسیشن سیشنز کر کے ان کو کنونس کرنا، ایسا ماڈل بنانا جو سسٹینیبل بھی ہو، حکومت کے اوپر 1 روپے کا برڈن بھی نہ بنے، اور ہماری عوام کے ساتھ یہ جیلن بھی ہو جائے، اور ایم سی کیو کی یونین کو بھی ہم آہستہ آہستہ پیچھے کریں. اب یہ 4 ہمارے مین پرابلمس تھیں جو ہم نے فیس کرنی تھی. ایک طریقہ کار بڑا آسان تھا جو کسی بھی افسر کے لیے ہو سکتا ہے، آن کیمرہ آپ کو ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ یار جو سسٹم چل رہا ہے چلنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے پنگا لینے کی. کتنا حساب ہے سر؟ وہ گاڑیاں ٹھیک ہوتی ہیں 20 لاکھ روپے پر منتھ، پیٹرول کا 1.5 کروڑ روپے کا بل ہے. سر یہ 1200 بندے ہیں تو آپ آ گئے تو 20 بندہ آپ کا رکھ لیں گے، اور جو آپ کے خلاف کوئی کیمپین کریں گے 5 بندے ان کو بھی ہائر کر کے دے دیں گے. سر کون سا مسئلہ ہے؟ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم شہر کو مردار سمجھ کے چیل کی طرح یا گدوں کی طرح کھائیں. ایک یہ طریقہ تھا، بڑا آسان طریقہ تھا، ہم کر سکتے تھے. ہم نے کہا کہ نہیں، اس شہر پہ ہمارا قرض ہے، ہمارے بچوں پہ، ہماری اگلے آنے والی نسلوں کا فرض ہے، ہم اس پہ ایسی کوئی انٹرونشن کر دیں جس میں ہمیں گالیاں تو بہت پڑیں گی، لڑائی تو بہت ہوگی، کیونکہ آؤٹ سورسنگ میں آپ کو ایک ریور آف ٹیئرز میں سے گزرنا پڑتا ہے، ایک سمندر آنسوؤں کا ہے جس میں سے گزر کے آپ آؤٹ سورس کر پاتے ہیں. یہ پوری دنیا کا یہ ماڈل ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہی ایک ایگزامپل دی کہ نہیں ہو رہا نا آؤٹ سورس، آسان کام نہیں ہوتا آؤٹ سورس کرنا. سر ہم نے انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کی، اس میں 4 کمپنیز آئیں. کوئٹہ کے ویسٹ مینجمنٹ ماڈل والے آئے، لاہور کے ویسٹ بسٹرز والے آئے، کلین انرجی کراچی والے آئے،
اور اس کے پیچھے کچھ انویسٹرز بھی آئے جو ان ٹیکنیکل کمپنیز کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں انویسٹ بھی کرتے ہیں تاکہ آپ اس سسٹم کو چلائیں. اچھا اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ٹرکش کمپنیز کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا سر ہم آپ کا 4 ارب روپیہ میں کر کے دیں گے. ہم نے کہا سر ہمارے پاس سال کا 90 کروڑ ہے, اسی کے اندر کرنا ہے, اور کرنا بھی لاہور سے بہتر ہے, کرنا بھی اسلام آباد سے بہتر ہے, کیسے کرنا ہے. تو کمپنیز بھاگتی گئیں, کافی ہم نے کنونس کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا. اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سے یہ اپروول لی کہ سر کوئی فائنینشیل تو ہمیں ماڈل بنانا پڑے گا. اس پہ ہمیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہر گھر سے 8 روپیہ روزانہ کلیکٹ کریں, ہر گھر سے بجلی کے کنیکشنز کی ڈیٹیل, وہ سارا یہ وہ ٹریڈ لائسنسز کی ڈیٹیل کرا کے جو بھی ٹیمپرری سروے تھا, کچھ ہمیں اربن یونٹ والوں نے کر کے دیا, کچھ یونیورسٹی بلوچستان کا تھا, کچھ ہمارا اپنا ڈیٹا تھا, کچھ انٹرنیٹ سے ملا. وہ ہم نے کر کے حوالے کیا, انٹرنیشنل ٹینڈر ہوا اور اپروول کیبنٹ نے دی. کیبنٹ کی اپروول ہے اس میں, یہ میری اپروول یا ڈاکٹر فیصل کی نہیں ہے, یہ حکومت بلوچستان نے اپروول دی کہ ماڈل ٹھیک ہے. اس ماڈل کو سر ہم نے لانچ کیا. لانچ کرنا تھا ہم نے 6 مہینے بعد, لیکن چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ, آپ اس کو 14 اگست کو کریں گے. اب 14 اگست کو کرنے کے لیے ہم نے پھر پارٹیز کو کنونس کیا کہ یار آپ آئیں, ہم آپ کو ہیلپ کریں گے, ہم آپ کو مشینری دیتے ہیں, ہم آپ کو ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, جو کہ طریقہ کار ہے, آپ آئیں. 14 اگست کو ہم نے ان کو دے تو دیا, لیکن اب ٹرانزیشن اب سٹارٹ ہوئی. 14 اگست کے بعد ٹرانزیشن سٹارٹ ہوئی اور اب یہ 31 دسمبر کو کمپلیٹ ہوگی, جس میں آہستہ 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 ہم اپنی چیزیں ان کو دیں گے, ہم اپنے بندے پیچھے کریں گے, اپنی ورکشاپیں پیچھے کریں گے. ابھی تک ہم نے جو پرائیویٹ کنسیشنر ہے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا سر, 1 روپیہ بھی نہیں دیا سر, ناٹ اے سنگل روپی ہیز بین گیون. ڈیلی خبر لگ رہی ہے 90 کروڑ کا ٹھیکہ, اور بھائی ہوا ہی نہیں ہے ابھی تو, اور یہ ٹھیکہ نہیں ہے, اٹ از اے پارٹنرشپ. تو یہ اب ان کو ہم نے دے دیا, اور ہم نے ان کو کہا, انہوں نے کہا کہ سر ہم ٹیک اوور کرتے ہیں فار دا انوگریشن پرپزز, لیکن آپ ہمیں ریلیٹیولی ایسا ایریا دیں جو ہمارے کنٹرول میں ہو, بجائے اس کے کہ آپ ہمیں سریاب پشتون آباد نواں قلعے میں پھینکیں گے, ہم بھی ناکام ہوں گے. امپاسبل سی چیز ہے, وہاں پہ ڈرینس فنکشن نہیں ہے, نالے پہ قبضہ ہے وغیرہ وغیرہ. سیٹلائٹ ٹاؤن, جیو آر کالونی, جناح ٹاؤن, اور یوں کرتے 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 ایک آدھ ہفتہ پہلے جب ہم نے پریس کانفرنس کی تو ہم نے زون 1 ان کے حوالے کر دی. ناٹ اے سنگل روپیز پیڈ. اپنے خرچے ہم نے ختم کرنے شروع کیے, اپنے ڈیلی ویجرز ہم نے ختم کرنا شروع کیے. ہر ڈیلی ویجر جو ہے اس کی ایک آواز ہے, اس کی ایک فیملی ہے, اس کا ایک پریشر ہے, اس کے پیچھے یونین ہے, اس کے پیچھے لوگ ہیں, اور وہ پریشر ہم سسٹین کر رہے ہیں. پتہ نہیں 6 رٹیں ہوئیں چیف جسٹس صاحب, 7 رٹس ہوئیں اس کے خلاف کورٹ میں, 7 رٹس. 7 rits, anyone admitted? ایک میں بھی فیصلہ نہیں ہوا, ایک میں ہماری فیور میں فیصلہ ہوا. 7 ور ڈسپوزڈ آف. ایڈمٹ کیے, کچھ پری ایڈمیشن میں نکال دی انہوں نے, کچھ کو کلب کر دیا انہوں نے, کنسولیڈیٹ کر دی, ایک سی پی بنائی, وہ ڈسمس پر کر دی, اور پھر اس کو ڈسمس کیا. کیونکہ یہ کب ڈسمس کیا؟ اس کو 4 مہینے ہو چکے ہیں, اگست سے پہلے کیا ڈسمس. تو یہ رٹس چلتی ہیں ابھی. باقی رٹس چلی جو کیمپین ٹی وی پہ چلتی ہے, میڈیا پہ چلتی ہے, ہر ہفتے کسی بھی نیشنل نیوز پہ دیکھیں تو کوئٹہ کی یہ خبر ضرور چلتی ہے کہ شہر میں کچرا ہر جگہ پڑا ہوا ہے, آپ کو یہ نظر آتا ہے, ایک خبر ضرور لگتی ہے. اب لوگوں کو ہم بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یار ابھی ٹرانزیشن پیریڈ ہے, ٹرانزیشن از ڈیفیکلٹ, ہم نے مشینز دینی ہے. ایک کمرے کے لیے, کل ڈاکٹر فیصل صاحب کو پتا ہے کہ ایک کمرہ ہم نے حوالے کرنا تھا کوائری ورک شاپ میں, مجھے وہاں پہ جانا پڑا, جرگہ کرنا پڑا, لوگوں کو بتانا پڑا, آسان کام نہیں ہوتا. پرچے کرنے پڑے, جو بندے ہمارے صفائی کلیکٹ کرنے جا رہے تھے ان کو مارا لوگوں نے, سر بھی پھاڑے. پھر جو اسکیونجرز ہیں, افغانی بچے ہیں, کباڑیے ہیں, وہ جو کلیکٹ کر رہے تھے ان کو ہم نے روکا, ان سے لڑائی ہوئی, ان پہ پرچہ ہوا, کاؤنٹر پرچہ ہوا. انہوں نے افغان ریفیوجی کمشنر کو لکھا, اس نے ہمیں لکھا, ہم نے اس کو لکھا. مطلب یہ اتنا کچھ چل رہا ہے ایٹ دا بیک آف دا ڈے. سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ حمزہ شفقات نے 90 کروڑ پہ نکالے, اور وہ کوئی سیٹ نہیں کہتا کہ یہ لو چیک اور چھوڑ دو میری بیٹی کا ویزا. تو ایسے نہیں تھا. یہ 90 کروڑ ابھی تو یہ ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ چیز ہے جس پہ سے ہم گزر رہے ہیں, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے گزر رہے ہیں اور کس نیت سے گزر رہے ہیں, اور ہمارا اس کا صلاح کا مل رہا ہے, اور اسی لیے آپ کو ہم نے آج بتانا شروع کیا. اچھا, اب اس کے اوپر بار بار سارے کہتے ہیں کہ ٹینڈر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا, ٹینڈر جو ٹھیک نہیں ہوا, وہ تو خیر ڈاکٹر فیصل صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس اسٹیج پہ ہم نے. اور اس کا سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ کیا کے پی گورنمنٹ جو کہ اسلام آباد سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے, 1 سال سے ایسا ٹینڈر 6 مہینے کا تو میں نے اخبار میں دیکھا ہوا, 6 مہینے سے کوئی بندہ سالڈ ویسٹ کے اندر انویسٹ کرنا, ایکسٹینڈ کی ابھی بھی اوپن ہے, 4 کوئی بندہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک کچھ فیکٹس ہیں, آپ سمجھیں کہ یار کوئٹہ کے اندر لوگوں کو انوائٹ کرنا فار پرائیویٹ انویسٹمنٹ از ڈیفیکلٹ. ان کو محنت کرنا پڑتی اور ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑتی, ان کو ڈرا کے بگانا نہیں ہوتا. اچھا سر, یہ اب ہم نے کر لیا آہستہ آہستہ آہستہ, اب ہم اس پروسیس میں ہیں کہ یہ ہمارا ٹیک اوور کرتے جائیں, ہم ان کو دیتے جائیں. چیلنجز بیچ میں آتے جا رہے ہیں, اور روزانہ کی بیس پہ چیلنج آتا ہے. فار ایگزامپل ٹرینچنگ گراؤنڈ جو تھا وہ ہم نے مینیج کرنا تھا, ہم سے مینیج نہیں ہو پا رہا تھا, کیونکہ ہماری وہاں کی مشین 40 سال پرانی ہے.
اب 40 سال پرانی مشین کو اگر ہم ٹھیک بھی کرائیں گے تو 10 لاکھ روپے ایک دفعہ، اگلے مہینے 10 لاکھ، اگلے مہینے 10، تو ہم ٹرینچنگ گراؤنڈ کے چکر میں کروڑ روپیہ سال کا پھینک دیتے. تو ہم نے ان کو کہا کہ یار ٹرینچنگ گراؤنڈ ہم سے مینیج نہیں ہو رہا، آپ ہمیں مینیج کر کے دیں. اس کے اوپر کوئی بات چیت. پھر جو لیگیسی گاربیج ہے اس کے اوپر کوئی بات چیت. نالوں کے اندر جو لوگ پھینک رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت. جو سڑک کے اوپر پھینک رہے ہیں، لٹرنگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات چیت. جو کنٹونمنٹ کا کچرا ہے کیا وہ تو اپنا شہر صاف کر کے اگر کہاں پہ رکھ رہے ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے. جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کچرا ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. مطلب اس میں ٹیکنیکلٹیز آتی جا رہی ہیں، ان کو ہم ڈیل کریں. ابھی جو ہمارا ویژن ہے سر، اس سارے معاملے کو دیکھ کے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یار ایم سی کیو نہیں کر سکتی. اگر ایم سی کیو سے کرانا ہے تو 4 ارب روپے آتے ہیں. لوگوں نے کہا نہیں سر میئر کے الیکشن ہو جائیں گے تو ہم نے یونین کاؤنسلز کے لوگوں کو بلایا، پرانے ریپس کو بلایا، ملک نعیم بازئی صاحب کو بلایا، میر اسلم صاحب کو بلایا، وہ کاکڑ صاحب ہیں، کلیم صاحب ہیں. ہم نے کہا یار آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ آپ صفائی کیسے کرتے ہیں. سب نے کہا کہ سر اس کے لیے جب تک حکومت 4 ارب روپیہ نہیں دے گی سالانہ ایڈیشنل تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اب یہ 4 ارب والا تو تماشا نہیں چل سکتا نا. اگر ہمارے پاس 4 ارب روپیہ حکومت کے پاس دینے ہوتے تو اگر کوئٹہ کو حکومت 4 ارب دے گی تو تربت کی ایڈمنسٹریشن یہ کہے گی سر کوئٹہ کو آپ کیوں 4 ارب دے رہے ہیں. آپ نے تو پروونشل فائنانس کمیشن میں ڈیوائڈ کرنا ہے آن دا بیسس آف پاپولیشن. تو جتنا ایم سی کیو کا رائٹ ہے اگر آپ اس سے 4 ارب روپیہ زیادہ دے رہے ہیں تو تربت والے کیا آپ کے ستیلے، کیا مستونگ والے ستیلے، تو خزدار والوں کو کیا تکلیف ہے، گوادر والوں کو کیا تکلیف ہے. تو یہ حکومت یہ پیسے نہیں دے سکتی. اس لیے یہ ماڈل تو ختم ہو گیا. آپ میئر لے آئیں، آپ ناظم لے آئیں، آپ الیکٹڈ گورنمنٹس لے آئیں، آپ انہی بندوں، یہ کبھی بھی ماڈل کامیاب نہیں ہوگا. دوسرا جو ہمارے خاک روب ہیں، 800 ہمارے خاک روب ہیں اور 800 ہمارے پرماننٹ امپلائیز ہیں. ان 1600 بندے سے شہر کی صفائی کا کیا طریقہ کار ہے. سب نے کہا کہ سر وہ ایک زمانے میں ایڈمنسٹریٹر صاحب صبح 5 بجے اٹھتے تھے اور ان کی چیکنگ کرتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اٹھوں گا. اب میں اٹھا 5 بجے اور ہم نے بھی نماز پڑھ کے ان کی مانیٹرنگ کرنا شروع کی واٹس ایپ کے اوپر. پر اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ میں ایئرپورٹ روڈ سے جب مانیٹرنگ کرتے ہوئے جاتا تھا تو جہاں سے میں نکلتا جاتا تھا میرے پیچھے وہ بندے اپنا کام کرنا چھوڑتے جاتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سر کیا ایڈمنسٹریٹر سارے کام چھوڑ کے اگر صرف بندوں کی اٹینڈنس چیک کرے گا، اور اٹینڈنس تو میں 1 منٹ میں ہی چیک کروں گا نا کہ اس کو یہ آئے ہوئے کتنے بندے آئے ہوئے، جی سر ادھر اس اسٹیشن پہ 40 بندہ ہے، 40 کے 40 بندے کھڑے ہیں، سب کو دیکھ کے میں نکل گیا. نکلنے کے بعد وہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟